سارے بولیے کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ لیکن عزیزان گرامی کا اس میں شک نہیں ہے کہ یہ رات قرآن کے صدقے عزت والی بنی اور اللہ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، لیکن قرآن کو بھی عزت ملی تو کسی کے در سے ملی ہے۔ قرآن کو بھی عزت ملی تو کسی کے در سے ملی ہے۔ وہ در کون سا ہے؟ وہ در ہے در مصطفیٰ۔ قرآن کو بھی عزت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ احباب، در مصطفیٰ سے عزت لینے والا یہ قرآن آج ہماری جھولی کے اندر موجود، گھر گھر کے اندر موجود، فرمایا جس رات قرآن آیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ قرآن تیری عظمت کو سلام ہو، تجھے عزتیں ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، تجھے عظمتیں ملی تو حسنین کے نانا جی کے صدقے سے ملی ہے۔ تو جس رات تو آیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، تو پھر اس رات کا کیا کہنا کہ جس رات کو اللہ نے صاحب قرآن دولہا بنا کے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ رات کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ قرآن آیا تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ تو جس کے صدقے اللہ نے قرآن کو عزتیں بخشی ہیں، تو جس رات کو وہ دہا کے چہرے والے آئے، واللیل کی زلفوں والے آئے، یہ دلہ کے گورے گورے ہاتھوں والے آئے، احباب زیبکار علم نشرہ کے سینے والے آئے، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ جیسی مقدس زبان والے آئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد جیسے مقدس قدمین والے آئے۔ اس رات کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر اللہ نے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل کیوں کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کا مدنی دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ مدنی دور ہے۔ لیکن یہ سورت اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ یہ جو سورہ قدر ہے نا، بعض کہتے ہیں یہ جو مدینے میں آئی، بعض کہتے ہیں یہ بولو نا مکے میں آئی۔ اگر آپ سارے حاضر بیٹھے تو میں ایک سوال کروں آپ سے، نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں جو سورت آئی ہے وہ کون سی ہے؟ بولے نا، بولے، یہ سوال ہے، اب بنتا ہے آپ لوگوں کا سوال کرنا، میرے بھی سوال کرنا، کسی عالم سے سوال کرنا۔ کسی سے سوال کرو میں وہ ایڈوکیٹ صاحب جواب دیتے کہ سورہ ناس ہے، کیونکہ یہ ساری اینڈ میں آئی ہے۔ نتھی احباب سب سے لاسٹ کے اندر جو نزول کے اعتبار سے سورت نہیں تھی بلکہ وہ ایک آیت تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک آیت تھی۔ احباب وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ سب سے آخر میں آئی ہے نزول کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آخر میں آئی، اب مصطفیٰ کو بتاتا کون تھا میرا مالک، اس کو فلاں کے ساتھ جوڑنا ہے، اس آیت کو فلاں کے ساتھ جوڑنا ہے، اس صورت کے بعد فلاں ہے، اس صورت کے بعد فلاں ہے۔ 6666 آیات بینات قرآن کے اندر موجود ہیں، اور صورتیں کتنی ہیں؟ سارے بولیے نا، ڈرا نہ کرے، اس میں کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ وہ آبجیکٹیو باتیں نا، جب بعض دفعہ تکا بھی انسان کا لگ جاتا ہے، تکے کے اندر بھی انسان کامیابی کے جانب گامزن ہوتا ہے۔ 114 صورتیں، ہر صورت ایک شان نزول رکھتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا مدنی دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ مدنی دور ہے نا، تو حضور جلسہ لگا کے بیٹھے، میری نبی کے سامنے وہ بکر بھی ہیں، ٹلے نہیں، آج سجنوں ٹلے نہیں بولنا، منہ لگی ٹلیا نہیں بولنا، تو جیب کی ٹلیا نہیں چھوڑنا آج، ٹھیک ہے؟ دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، بولنے میں اور اس کا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ ماشاءاللہ، میں آپ لوگوں کو داد بھی دیتا ہوں شروع میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ ماشاءاللہ آج کتنی خوبصورت یہ مسجد لگ رہی ہے۔ دیکھیں نا، یہ آپ لوگوں کے تعامل سے پوری مسجد کے اندر ٹائلیں لگ گئی ہیں۔ اللہ نے آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ اگر قبولیت نہ ہوتی نا تو یہ ٹائلیں لگی نظر، ٹھیک ہے، لگی نظر نہ آتی، ٹھیک ہے؟ قبولیت ہوتی ہے تو پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میرے نبی کے سامنے ابو بکر بھی ہیں۔ میں اب سٹارٹنگ میں اکثر میں سر لگا رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کی تمنا بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ میں تساں کی خوش کرنا تو تساں بھی کی خوش کرنا،
پتہ نہیں اگلے سال تسا ہو سو نہ ہو سو میں ہو سا نہ ہو سو بھی پتہ ہے، لیکن آج کا جمعہ یادگار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پورا سال ہم یاد رکھیں یار کی جمعہ الوداع بڑا تھا، بڑا لطف آیا تھا۔ عزیزان گرامی کا توجہ کا طالب میرے تیرے نبی کا شہر مدینہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہر مدینہ کے اندر تشریف فرمائے۔ ارے لوگوں میرے نبی کے سامنے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی کے سامنے عمر بن خطاب بھی تشریف فرمائے، میرے نبی کے سامنے مولا علی بھی تشریف فرمائے، میرے نبی کے سامنے ذوالنورین بھی بیٹھے ہوئے، میرے نبی کے سامنے ابی بن کعب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ میرے نبی کے سامنے تشریف فرما۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن رب کائنات نے اس کے سارے کیوں پر ولایت کا تاج سجا رکھا تھا، ولایت کا تاج سجا رکھا تھا۔ عزیزان گرامی کا توجہ چاہتا ہوں، میرے تیرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں رب کائنات کا اس اللہ کے رب کائنات اس ولی کے اوپر اتنا کرم فرمایا ہوا تھا، وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، ارے اس کی راتیں کبھی قیام میں گزر گئی ہیں، کبھی رکوع میں گزر گئی ہیں، کبھی سجود میں گزر گئی ہیں۔ یا رسول اللہ نام کیا تھا؟ کملی والے آقا اس کا نام کیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا اس کا نام شمعون ہے، اس کا نام شمعون ہے۔ فرمایا دن کو روزہ رکھنے والا، راتیں کبھی قیام کے اندر گزارنے والا، کبھی رکوع میں گزارنے والا، کبھی راتیں سجود میں گزارنے والا۔ یا رسول اللہ کب تک اس نے روزے رکھے، کب تک وہ راتوں کو جاگتا رہا؟ میرے نبی نے فرمایا ایک دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ 1000 مہینہ لگاتار اس نے روزہ بھی رکھا ہے۔ 1000 مہینے کے اندر لگاتار وہ جاگتا بھی رہا ہے۔ یا رسول اللہ اتنی عظمت والا کملی والے آقا اتنی شان والا ہے، اس نے لگاتار 1000 مہینہ اللہ کی حمد و ثنا میں گزار دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس کی اوپر اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ تھی کہ اللہ نے اس کو اتنا طاقتور بنایا تھا، اگر اس کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیر آ جاتی وہ کھینچ کر 2 ٹکڑے کر دیا کرتا تھا۔ لوہے کی زنجیر، موٹی زنجیر بھی آئے نا ایسے حضرت شمعون کھینچتے تھے تو وہ 2 ٹوٹے ہو جاتی تھی۔ عزیزان گرامی کا کفار کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ آپ بڑا لڑے، لیکن کسی جنگ میں ہارے نہیں۔ یہودی بڑے ڈر رکھے کہ شمعون دن بدن ہمارے اوپر حملہ بھی کرتا ہے، اور کتنے یہودیوں کو اس نے فنار بھی کیا۔ اب کوئی ایسا ہیلا حربہ کیا جائے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو قتل کریں تاکہ یہ رکھے نہ اور یہودی آئے دن ان کی قتل و غارت نہ ہو۔ اب نے مختلف بندوں کو چنا، سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے جی شمعون کے سامنے ہم نہیں جا سکتے، اگر وہ لوہے کی زنجیر کو 2 ٹکڑے کر سکتا تو انسان اس کی آگے کیا ہے؟ المختصر بامی طور پر مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو شمعون کی بیوی ہے نا اس کو پیسوں کا لالچ دیا جائے، اس کو کیا دیا جائے؟ پیسوں کا لالچ دیا جائے۔ ایک بوری سمجھو پیسوں کی، درموں کی دینار کی وہ اس کی بیوی کے سامنے پیش کی گئی۔ کسی طریقے سے شمعون کو باندھ کے نا ہمارے سامنے پیش کر۔ احباب اس نے جب پیسہ دیکھا نا تو بیوی کی بھی جو نیت تھی وہ تھوڑی خراب ہو گئی۔ ساری ایک جیسے نہیں ہوتی، سارے سیم ہی گئے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ ساری بیویاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ 100 میں سے کوئی 2-4 ہوں جن کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، پیسے الحمدللہ شور کی بڑی قدر کرنے والی ہوتی ہے۔ اس نے جب دیکھا نا پیسہ ہے، اس نے کہا جی شمعون کو باندھ کر آپ کے دربار میں پیش کرنا یہ میرا کام ہے۔ رات کے ٹائم حضرت شمعون سوئے نہ تھوڑی دیر کے لیے، تو بیوی کو موقع ملا، اس نے کیا کیا؟ حضرت شمعون کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ کی آنکھ کھولی نہ تو آپ رسیوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا میری زوجہ بتا مجھے باندھنے والا کون ہے؟ یہ مجھے
کس نے باندھا ہے؟ مجھے لگتا ہے تو باندھنے والی ہے۔ اب اس نے عورت کے بہانے دیکھو، اس نے کہا جی حضور باندھا تو میں نہیں ہے، لیکن باندھا اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر طاقت کتنی ہے، آپ کے اندر طاقت کتنی ہے۔ آپ بھی ذرا اپنی چرپائی کا خیال کیا کریں، کبھی سوتے ہیں نا تو چرپائی کا تھوڑا سا خیال کیا کریں، ہو سکتا ہے کسی دن کوئی ہمیں بھی نہ باندھ کے چلا جائے۔ اب آپ حضرت شمعون فرماتے ٹھیک ہے، بات گول مول ہو گئی۔ اگلے دن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا رسیاں تو حضرت شمعون نے ایسے کیا ساری ٹوٹ گئی ہیں۔ اس نے کہا رسیوں سے بات نہیں بنتی، آپ ایسا کرو کہ لوہے کی زنجیریں دو۔ اب لوہے کی زنجیریں جب آپ کے سامنے رکھی گئی نا، رات کے ٹائم آپ کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگی نا، تو اس نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ حضرت شمعون کو باندھ دیا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا مجھے پتا ہے کہ آج بھی باندھنے والی تو ہی ہے، بتا آج کیوں باندھا ہے؟ فرمایا آج دیکھنا چاہتی ہوں، کل تو رسیاں تھیں، آج لوہے کی زنجیریں، آج آپ توڑ پاتے کہ نہیں توڑ پاتے؟ آپ نے ایسا کیا نا، رسیاں ٹوٹ گئیں۔ رسیاں ٹوٹ گئیں۔ کس امت کے ولی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ شان یہ ہے ایسے کرتے ہیں تو رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جو موسیٰ کا بھی نبی بن کے آیا، جو نبیوں کا نبی بن کے آیا، اگر موسیٰ کے امت کے ولی کی یہ شان کہ ایسا کرے رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، تو لوگوں مصطفیٰ کے امت کے ولیوں کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ انہیں بتا ایسے بات نہیں بنتی، اس چیز کا قائل میں بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا جی ہاشمی صاحب بولنا نہیں ہے، یہ نہ ہو اگر مدنی کو مار پڑ سکتی ہے تو کہیں آپ کو بھی نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا وہ مدنی تھا، میں ہاشمی ہوں۔ ٹھیک ہے، ساری زندگی ہم حضور کے امت کے ولیوں کی شانیں بیان کرتے رہے، بیان کرتے کرتے ہماری داڑیاں بھی سفید ہو گئی۔ حضور یہ جو آنکھوں سے زنجیریں نکلتی ہیں نا، خدا کی قسم مجھے اپنے ایمان جانے کا خدشہ نہ ہو، میں پوری دیوار میں آپ کو روشن کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ ممبر مصطفیٰ ہے، جھوٹے پہ لعنت۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں سوچنا، اگر میرا ایمان جانے کا مجھے خدشہ نہ ہو تو یہ شبہ بازی میں بھی کر سکتا ہوں۔ تقریباً 107 شبہ بازی میں نے خود پڑھی ہے، یہ سارا کچھ ہمیں بھی آتا ہے، لیکن کیا ہے، ڈرتے ہیں اس مولا سے، یہ پیسہ بھی ادھر رہ جائے گا، جائیدادیں بھی ادھر رہ جائیں گے، انسان میرا تیرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ برکہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، قریب آپ دیکھ لیں گے آگے کیا ہوتا ہے، کیا تو دیکھتا جا۔ اب آپ عرض کر رہا ہوں